بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم گفتگو کریں گے کہ مرزا جیلوی نے اہل سنت کے اوپر، پوری اہل سنت کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اس بہتان کے متعلق آئیے سب سے پہلے آپ خود وہ بہتان جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ آپ پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، آسن پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آسن کہہ کے مجھے میرے رب نے بتایا۔ یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو یہی رکھتے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں، خود بخود۔ یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی حاصل ہو گئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جیسے بچے کی ولادت کے آپ نے بہتان سماعت کیا کہ وہ مرزا جیلوی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فلم دیکھ رہے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جبکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہوا وہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھیں، مرزا جیلوی کہتا ہے اگر یہ عقیدہ رکھیں، آگے سے شاگرد کہتا ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے پاس ایک مہارت آ گئی ہے کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں غیب معلوم کر لیں۔ شاگرد کہتا ہے خود بخود، آگے سے وہ کہتا ہے ہاں خود بخود۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی العزیز آج گفتگو ہوگی کہ اہل سنت کا اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں مرزا جیلوی کے لیے صرف ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو کتاب کا نام ہے دولت المکیہ، بہت ہی شورا آفاق کتاب، امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ آپ اس میں علم مصطفیٰ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی اس بات کا خدشہ، اس بات کا احتمال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم اور اس کی مخلوقات کے علوم میں کوئی موازنہ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کی ذات سے واجب اور مخلوق کا علم حادث ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کسی کے زیر قدرت نہیں، کسی کے تابع نہیں۔ علم الہی ہمیشہ واجب اور دائم ہے اور علم الہی بدل نہیں سکتا، جبکہ مخلوق کا جو علم جو ہوتا ہے اس میں تغیر ہو سکتا ہے۔ اس فرق کے باوجود، امتیاز کے باوجود کوئی اگر برابری کرتا ہے تو وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو بدبخت ہوگا اور الجھن کا شکار ہوگا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو آپ خود دیکھ لیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے ہمیں بتایا کہ علم غیب جو ہے حضور کو ذاتی طور پہ حاصل نہیں ہے، بلکہ عطائی طور پہ رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور رب کائنات کا قرآن بھی فرماتا ہے، فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ان دو قرآن پاک کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کی عطا کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جو رب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرما سکتا ہے، جو رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرما سکتا ہے، وہی رب اپنے محبوب کو علم غیب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، اور آج انشاءاللہ تعالی العزیز جتنے بھی حوالہ جات ہوں گے وہ بخاری شریف سے ہی آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، صفحہ نمبر 144 ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث جو ہے وہ امام بخاری لے کے آئے۔ جب سورج گرنے لگا نماز پڑھی گئی، جب نماز ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء، حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے نہ دیکھی ہو مگر اس جگہ کھڑے ہو کے رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور یہ تو ایک حدیث ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث مبارکہ، یہ بھی بخاری شریف کتاب الجناز باب صلاۃ علی الشہید، اس کے اوپر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور اہل احد پر
پر नमाज पढ़ी, फिर मिंबर के ऊपर जलवा फरमा हुए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी फरातुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम, फरमाया कि मैं तुमसे पहले पहुंचने वाला हूं और तुम्हारा गवाह हूं। और हुजूर ने आगे क्या फरमाया, वल्लाहि लअनजुरु इला हौजी अलआन। इसके ऊपर अब यहाँ पे बड़ी मजे की बात आ रही है, समात फरमाइए। अल्लाह के नबी ने कसम उठा के फरमाया कि मुझे मेरे रब ताला की कसम है, मैं अपने हौज को इस वक्त देख रहा हूं। तो जो नबी अपनी जगह के ऊपर खड़े होके, ओद मैदान के ऊपर खड़े होके हौजे कौसर को देखता जा रहा है, वही नबी हम गुलामों को भी देखता जा रहा है। अब तीसरी हदीस मुबारक समात फरमाइए कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बुखारी किताब फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर ये हदीस मुबारक लेके आए कि अन्न नबिय्यन आज़ैदन व जाफ़र व इब्न रवाहा लिन्नास क़ब्ल अन यातियहुम ख़बरुहुम, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी इतला पहुंचने से पहले ही हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी भी शहादत की खबर दी, हजरत जाफर की भी शहादत की खबर दी और इब्न रवाहा की भी शहादत की खबर दी। और मजे की बात यह है कि ये जंगे मोता मुल्क शाम के अंदर लड़ी जा रही है और मेरे नबी अपनी जगह के ऊपर जलवा फरमा होके ये सारा मंजर देखते जा रहे हैं और साथ साथ बताते भी जा रहे हैं। अब फलां मेरे साहबी ने झंडा उठाया है, उसे शहीद कर दिया गया, फलां साहबी ने झंडा उठाया है, उसे शहीद कर दिया गया, फलां साहबी ने झंडा उठाया है, उसे शहीद कर दिया गया। हत्ता आखज़ सैफुम मिन सियूफिल्लाह हत्ता फतहल्लाहु अलैहिम, हुजूर ने फरमाया कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने इस्लाम का अलम उठाया है, रब्बे कायनात ने उसके हाथ में इस्लाम को फतह अता फरमा दी है। अब हदीस मुबारक नंबर 4 समात फरमाइए, किताबुल वुज़ू है, बाब मा जा फी गुस्लिल बाउल। इसके जहाजी सेट जो बड़ी किताब है इमाम बुखारी की, उसके अंदर जनाब सफ़ा नंबर 35 के ऊपर ये हदीस मुबारक लिखी हुई है। आपने आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे। हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है और ये भी फरमाया कि एक को पेशाब की वजह से, पेशाब के छींटों की वजह से अजाब हो रहा है और दूसरे को चुगलियों की वजह से अजाब हो रहा है। तो जो नबी मनो जमीन के तले से देख सकता है वो ही नबी अपनी गुंबद खजरा में आराम फरमा के बाहर से भी देख सकता है। अब हदीस मुबारक नंबर 5 समात फरमाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब बदल खल्क बाब मा जा फी कौलिल्लाहि ताला व हुवल्लज़ी यब्दुल खल्क सुम्मा युईदुहु व हुव अहवनु अलैहि। इसके तहत एक हदीस मुबारक लेके आए हजरत तारिक बिन शिहाब, आप कहते हैं क़ाल समिअतु उमर, कि मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि वो कहते थे कि काम फीना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकामन फखबरना अन बदल खल्क हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व अहलुन नारि मनाजिलहुम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत तारिक बिन शिहाब कहते हैं मैंने सुना कि हुजूर एक मर्तबा अपनी जगह के ऊपर जलवा फरमा हुए, हुजूर ने मखलूक की इब्तदा से लेकर हमें खबरें देनी शुरू की, यहाँ तक कि जन्नती अपने ठिकानों में दाखिल हो गए, दोज़खी अपने ठिकानों में दाखिल हो गए। अब हदीस मुबारक नंबर 6 समात फरमाइए, ये भी किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि इमाम बुखारी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मुबारक लेके आए हैं कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओद पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। आपके साथ जनाब अबू बकर भी मौजूद हैं, आपके साथ जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, आपके साथ जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है। जैसे ही मेरे नबी ने ओद पहाड़ के ऊपर अपना कदम मुबारक रखा है तो ओद पहाड़ जो है वो लरजने लगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओद ठहर जा, तुझ पर नबी सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो यहाँ भी मेरे नबी ने हजरत उमर की शहादत से पहले जो है वो हजरत उमर की शहादत के बारे में खबर दे दी, हजरत उस्मान गनी की शहादत से पहले हजरत उस्मान गनी की शहादत की खबर दे दी, जिन्होंने सालों बाद शहीद होना था। मेरे नबी ने उनकी खबर दे के बताया कि ऐ दुनिया वालों, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म अता फरमाया है कि जो कुछ बाद में होने वाला है वो मैं पहले देखता जा रहा हूँ। अब हदीस मुबारक नंबर 7 समात फरमाइए, ये भी बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब बाबू अलामातिन नबुव्वति फिल इस्लाम, इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हदीस मुबारक लेके आए हैं हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से। कहते हैं क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल लकुम मिन अनमातिन,
کہ اللہ کے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس قالین ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کہاں سے قالین آئیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون لکم الانمات، کہ ان قریب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین مجھ سے دور رکھو تو میری بیوی کہتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس قالین ہوں گے؟ حدیث نمبر 8 سماعت فرمائیے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، باب آخری اہل النار خروجا، کہ جہاں پہ حضور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جہنمی کا تذکرہ لے کے آئے ہیں جو سب سے آخر میں جہنم میں سے نکالا جائے گا۔ اس کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منہا، حضور نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں سے نکالا جائے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ رجل یخرج من النار، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا، رب کائنات اسے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت کے پاس پہنچے گا تو اسے جنت بھری ہوئی معلوم ہوگی، پھر وہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ پھر جب وہ جنت کے پاس جائے گا پھر اسے جنت بھری ہوئی معلوم ہوگی، پھر وہ واپس جو رب کائنات کی بارگاہ میں آ جائے گا، رب فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تمہیں دنیا اور اس سے 10 گنا دیا جاتا ہے، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَ أَمْثَالِهَا، کہ تمہیں دنیا اور اس سے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ فَيَقُولُ، وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میرا مذاق بناتی ہے، حالانکہ تیری ذات جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو رب کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا ضحیکا بدت نواجذہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ ہنس دیے اور آپ کے آگے والے دندان مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ تو میرے بھائی یہاں سے پتہ کیا چلا، مرزا جیلمی اور اس کے حواری اور اس کے جو لونڈے لپاڑے ہیں، اس کے چیلے ہیں، ان تمام کے لیے یہ دعوت فکر ہے۔ تم کہتے ہو حضور کو علم غیب نہیں ہے، رب نے عطا نہیں فرمایا، تو پھر امام بخاری اس بخاری شریف میں یہ حدیث کیوں لے کے آئے؟ تم جو بڑا کرتے ہو بخاری 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 بخاری، تو پھر وہی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پڑھتے ہیں جو بنا عشق نبی بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ رب کائنات کی عطا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آؤ دیکھو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب علی بن ابی طالب کے اندر امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے، کہتے ہیں کہ جب خیبر کا معرکہ آیا نا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس کی وجہ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ مل کے خیبر کے اندر نہ پہنچ سکے، جب پیچھے رہ گئے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جب وہ وقت آیا جس صبح رب کائنات نے فتح عطا فرمانی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، آپ بھی جو ہے وہ خیبر کے میدان میں پہنچ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس شخص کے ساتھ رب اور رب کا رسول محبت کرتا ہے، یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہم نے اچانک اپنے درمیان پایا، حالانکہ ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی۔ فقالوا علی فاعطاه رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور رب کائنات نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اسلام کو فتح عطا فرما دی۔